جب آپ مجلس میں آئے تھے اس وقت آپ کے پاس زیادہ زندگی تھی، اب اس سے بھی 1 گھنٹہ منہا کر لیجئے، 1 گھنٹہ نکل گیا ہے، سوئیں گے تو رات نکل جائے گی، اگلا دن نکل جائے گا۔ ایک ایک گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے، چاہے 1 کروڑ سے شروع کر لے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہو نا، 60 سے 70 سے 80 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ میں ایک جگہ جاتا ہوں تو وہاں 120 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے، میں نے کہا یہ لمبی گنتی ہے۔ کوئی 120 کو پہنچتا ہے نا، کوئی 60 پہ چلا جاتا ہے، کوئی 65 پہ، کوئی 70 پہ، کوئی 45 پہ، 40 پہ، اور اگر کوئی 120 پہ چلا جائے تو سارے کیمرے والے آ جاتے ہیں، چینلز والے، کہ بابا جی آپ کی صحت کا راز۔ وہ کہتے ہیں میں لسی پیتا رہا ہوں۔ تو 120 پہ وہ گنتی پیچھے آ رہی تھی، میں نے کہا اچھا اس کو دیکھتے ہیں یہ نیچے آتی ہے کہ نہیں، تو 120 والی بھی صاحب و زیرو پہ آ گئی۔ 60 70 تو ایسے آ جاتی ہے چٹکی میں، 120 والی بھی زیرو میں آ جاتی ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی زندگی ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہے اور ہم زیرو پہ پہنچنے والے ہیں، اور جب زیرو پہ پہنچ جائے پھر سرخ بتی جل جائے گی، پھر گاڑی کو آگے گزرنا ہی پڑے گا، چاہو یا نہ چاہو آگے جانا پڑے گا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج کا پچھتاوا، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں تھا۔ تو آج وہ کیا کہا کسی نے کہ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں۔ یہ روز روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں، آج سانس ہے، آج وقت ہے، تو اس وقت کو میں اور آپ غنیمت سمجھے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، او مرد کوہستاں اپنی خودی پہچان۔ تو آج پانی بھی وافر، موسم بھی اچھا، مٹی بھی زرخیز، تخم عمل ڈال لیں۔ کل کا انتظار نہ کریں، کل کسی نے دیکھی نہیں۔ ایک فقیر ملنگ درویش تھا، وہ کھڑا تھا بازار میں رو رہا تھا۔ کسی نے اس کو کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس گزرتے گزرتے ترس آیا، ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میں نے پھر رب سے بات کی، میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں، تو میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، لے آ میرے در پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات خوشی خوشی کی، تو یہ آگے سے میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتہ ہے۔ وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تو مجھے اس پہ ترس آیا اور میں رونے لگ گیا کہ دیکھ اس رحمت کا دروازہ کھلا ہے، وہ معاف کرنے پہ آمادہ ہے، یہی نہیں مان رہے۔ اگلے دن وہی بابا، وہی فقیر قبرستان میں رو رہا تھا، اور وہی سوار وہاں سے گزرا، گاڑی روک کے پھر قبرستان میں چلا گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا کل والا ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، اور آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا۔ قرآن مجید بار بار تمہیں جھنجھوڑ کے بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو ماضی میں کیا ہوا، اور آنے والا دور اس کا نقشہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہے۔ ماضی کی کہانیاں تمہیں فراموش نہیں ہیں، تم نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں، تم ان سے بڑے ظالم اور جبابرہ تو نہیں ہو، فرعون سے، نمرود سے، حامان سے، قارون سے بڑے نہیں ہو۔ تو جب اللہ کی گرفت سے وہ بھی نہیں بچ سکے، ایک پیغمبر کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے آنے والی دعوت کو مسترد کرنے کی وجہ سے، تو جو انبیاء کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، اس کی دعوت کو مسترد کرنے پر اللہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ لیکن اللہ جل شانہ نے تمہیں مہلت دی ہے، چونکہ اس کی سزا بھی بڑی ہوگی اور مہلت بھی زیادہ دی ہے۔ وہاں پیغمبر کی تکذیب کی اور اللہ نے فوری گرفت میں لے لیا، فوری پکڑ لیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا انجام بد دیکھا، بستیاں الٹ دی گئیں، شکلیں تبدیل کر دی گئیں، دریاؤں میں، سمندروں میں ڈبو دیے گئے، کئی قسم کے عذاب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ لیکن یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تکذیب اگر تم کرو تو اللہ تمہیں اس سے بھی سخت اور اس سے بھی بڑے عذاب دے گا، لیکن تمہیں وہ مہلت زیادہ دیتا ہے۔ تو اس مہلت کو، اس ڈھیل کو مت سمجھ لو کہ اللہ بے بس ہو گیا ہے، اس کی پکڑ بہت گرفت ہے۔ تو سورہ المزمل کا پہلا رکوع ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے ساتھ
وابستہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ بالخصوص جو کافر ہیں، مخاطبت ان سے ہے کہ تم اس پیغمبر کا انکار کر کے جہنم کے گڑھے میں نہ جانا۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہے کہ اس پیغمبر رحمت نے جو نظام حیات ہمارے لیے اپنے رب سے لیا ہے، اس کو مسترد کر کے ہم ابدی بربادیوں اور ذلتوں کا سامان نہ کریں، بلکہ ان کے لائے ہوئے طریق کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔